السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف اللہ رب العزت کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور اسلام کے گھرانوں میں پیدا کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود و سلام۔ ہر قسم کی تکالیف برداشت کری اس دین محمدی کو بڑے ہی احسن انداز میں اللہ کی مدد کے ساتھ انہوں نے صحابہ تک منتقل کیا، اور صحابہ نے سلف صالحین تک، بزرگان دین اور ہمارے اساتذہ کرام تک۔ اللہ رب العزت نے اپنے اس دین کی حفاظت کا جو وعدہ کیا وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اس دین کی حفاظت اور اس دین کے خالص ہونے میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں کہ قرآن اور حدیث کے اندر جو دین موجود ہے اس کی حفاظت اللہ رب العزت خود کر رہے ہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 9، واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت فاحیینا بہ الارض بعد موتها کذالک النشور۔ آیت نمبر 9 ہے سورہ فاطر کی۔ اللہ رب العزت اس سے پہلے ہمیں بتاتے رہے کہ کافروں کے ایمان نہ لانے پر آپ اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں، دل شکستہ نہ کریں۔ اللہ نے کہا فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، آپ کا دل کہ وہ اسلام کو قبول نہیں کر رہے اس پہ افسوس اور ملامت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت ان اللہ علیم بما یصنعون، جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان کے تمام اعمال کو اور ان کی تمام حرکتوں سے بخوبی واقف ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا، اللہ رب العزت نباتات، انگوریاں، کھیتیاں، باغات کس طریقے سے ان کی نشو و نما ہوتی ہے، پیداوار ہوتی ہے، وہ لہلہاتی ہیں اور ہرے بھرے کھیت اور کھلیانوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم ہواؤں کو بھیجتے ہیں اور وہ ہوائیں بادل اٹھا کر لے کر آتی ہیں۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں فسقناہ الی بلد میت، اور وہ ہوائیں بادلوں کو ایک مردہ زمین پر، بنجر زمین کی طرف لے کر جاتی ہیں، اور وہاں پر کیا ہوتا ہے پھر وہ بارش برس جاتی ہے۔ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور اس طریقے سے ہم اس مردہ زمین کو زندگی بخشتے ہیں۔ جو انسان حقیقت روزانہ روز و شب میں ملاحظہ کرتا ہے، اللہ اس چیز کا، اس کیفیت کا، اس مشاہدے کا، اس مثال کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں آگے بعد موتها، زمین کے بنجر ہو جانے کے بعد کیسے وہ دوبارہ زندہ ہوتی ہے اس کا تم مشاہدہ کرتے ہو۔ کذالک النشور، اسی طریقے سے اللہ رب العزت تمہیں اٹھائے گا۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ انسان کو جب زمین میں ڈال دیا جاتا ہے انسان بوسیدہ ہو جاتا ہے، یعنی مٹی مٹی ہو جاتا ہے، بس اس کی ریڑھ کی ہڈی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا باقی رہ جاتا ہے، جس سے اس کو دوبارہ اللہ رب العزت اٹھائیں گے۔ جب انسان کو اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا تو اس کی ریڑھ کی ہڈی بھی اس دنیا میں موجود نہیں تھی، انسان تھا ہی نہیں۔ جو انسان دنیا میں ابھی آئے نہیں ہیں، جنہوں نے آنا ہے، ان کی کہیں یہاں ریڑھ کی ہڈی موجود نہیں ہے۔ جس نے پہلی دفعہ پیدا کر دیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث، انسان کی عقل ثبوت مانگتی ہے، یقین مانگتی ہے کہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا۔ سورہ بقرہ کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا استفسار، سوال کرنا، پوچھنا اللہ رب العزت سے، اللہ مجھے بتائیے کیسے آپ مردوں کو زندہ کریں گے۔ اللہ نے کیا کہا، کیا تمہیں یقین نہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ مجھے یقین ہے مگر میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ تو اللہ نے کیا کہا، یہ پورا واقعہ ترجمے کے ساتھ، یعنی سادہ ترجمہ اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کیسے اللہ رب العزت نے ان کو سمجھایا کہ پرندے لو اور ان کو ذبح کر دو اور ان کے ٹکڑے الگ الگ پہاڑی پر الگ الگ جگہوں پہ رکھ دو اور ان کو آواز دو، وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے خوشی خوشی۔ سیدنا عزیر علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہیں، ان کا بھی ذکر سورہ بقرہ میں موجود ہے، اور بہت آسان ترجمے میں، آسان الفاظ میں وہ ذکر پورا موجود ہے کیسے اللہ رب العزت زندہ کرے گا۔ اللہ رب العزت نے چونکہ انسان کو پیدا کیا اور انسان کے اندر علم کی جانچ اور اس کی تلاش
اور اس کی پیاس رکھ دی، تو اللہ نے یہاں پہ کچھ مثالیں ایسی ذکر کی جو انسان ثبوت مانتے ہیں اور یقین ہوتا ہے، دل مطمئن ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کچھ کیسے پتہ چلے گا؟ تو اللہ رب العزت نے اس چیز کا یہاں ذکر کیا حدیث کے اندر، جو میں نے حدیث صحیح بخاری کی آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر نباتات کا ذکر کیا، کیسے اللہ رب العزت بنجر زمین کو لہلہاتا، سرسبز اور شاداب بنا دیتا ہے۔ یہ ایک کسان کے اس کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ ہے، کس طریقے سے وہ زمین کو نرم کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، اور پھر بالآخر وہ زمین لہلہاتی ہے اور کھیت کھلیان اور باغات کی صورت میں نظر آنے لگ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب اس کا پھل اتار لیتا ہے، وہ دوبارہ اس کو ڈیمالش کرتا ہے، پھر اس کے بعد نئے سرے سے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ ذکر کیا در حقیقت آخرت میں دوبارہ جی اٹھنے پر، یہ ہے نقطہ یہاں پر۔ کذالک النشور آیت کے اینڈ میں اللہ رب العزت نے پوری آیت کیسے بادل ہواؤں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، وہ جس کے اندر زندگی ہے، پانی ہے، اور دوبارہ کسی چیز کو اثر نو پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، وہ پانی بادلوں کے اندر آگے بڑھے اور ہوائیں ان کو دھکیل رہی ہیں، دھکے دے رہی ہیں، اور جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں وہ برس جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کذالک النشور، تم بھی اسی طریقے سے اٹھائے جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو زمین سے اسی طریقے سے نکال دیں گے جیسے انگوریاں یا سبزہ یا نباتات اگتی ہے۔ سارے انسان جی کھڑے ہوں گے، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری پیدا ہونے والے انسان تک تمام انسان دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے جب اللہ کا حکم آئے گا۔ یہ کذالک النشور ہے، تم دوبارہ اٹھائے جاؤ۔ سن کر اچھا لگتا ہے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ایک اچھا دوبارہ زندگی ملے گی۔ یہ جو دوبارہ زندگی ملے گی نا، در حقیقت یہ حساب اور کتاب کی زندگی ہوگی۔ ابھی کوئی حساب اور کتاب نہیں ہے، ابھی کوئی سوال نہیں ہے، ابھی کوئی سزا نہیں ہے۔ ہم جس کیفیت میں زندگی بسر کر رہے ہیں وہ ہمارا امتحان ہے، کیونکہ دنیا دار الامتحان ہے۔ دار الجزا مرنے کے بعد ہوگا، بدلہ مرنے کے بعد ہوگا۔ جس کیفیت میں ہمیں اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے، کسی کو بیماری کی حالت میں رکھا ہوا ہے، کسی کو تنگ دستی کی حالت میں رکھا ہوا ہے، کسی کو بڑی نعمتوں میں رکھا ہوا ہے، اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی۔ میں آپ کو ہمیشہ اپنی کلاس میں بتاتی رہی ہوں کہ قرآن مجید جب بھی میں پڑھتی ہوں، مطالعہ کرتی ہوں، یا میں کسی صاحب علم کی بات سنتی ہوں، تو مجھے ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، صبر اور شکر۔ اور میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کیونکہ ہم انسان ہیں نا، انسان کا مطلب بھول جانے والا، ہم بھول جاتے ہیں، میں آپ ہم سب، کیونکہ ہم سب انسان ہیں۔ جب تکلیف کا وقت ہوتا ہے، غصے کا وقت ہوتا ہے، صدمے کی کیفیت ہوتی ہے، تو بے صبرے ہو جاتے ہیں، کچھ زبان سے نکل جاتا ہے۔ لیکن جب سبق یاد ہوتا ہے اور زبان سے غلط بات نکل جاتی ہے تو فوراً خیال آتا ہے اب توبہ کرنی ہے اللہ سے، استغفر اللہ کہنا ہے۔ جب نعمتیں ملتی ہیں، خوشحالی ہوتی ہے، کسی قسم کی کوئی ہمیں تحائف ملے ہوتے ہیں، کامیابیاں ملی ہوتی ہیں، کوئی خوشی ملی ہوتی ہے، تو اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ دو اصول یا دو زندگی کے معاملات ایسے ہیں، اگر ان پر ہماری کمانڈ ہو جائے، یہ دو ہتھیار ہیں ہمارے کامیابی کے، یہ کنجیاں ہیں، یہ چابیاں ہیں۔ اگر ان کو مستقل مزاجی کے ساتھ ان ہتھیاروں کو ضرورت کے وقت جہاں جس کی ضرورت ہے اس کو استعمال کیا جائے، تو ہم یہ دارالامتحان کے اندر جہاں ہیں، جو امتحان کا گھر ہے، ہم کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ ہماری منزلیں جو ہم دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، پڑاؤ میں ہیں، ہم ایک انتظار گاہ میں ہیں، تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہمارے آگے کے راستے، آگے کی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ ہمیں غم نہیں ہونا چاہیے، صدمہ نہیں ہونا چاہیے،
دل جو بے قراری میں لگ جاتا ہے، اتنی محنت کی، اتنا کچھ کیا، اتنی اسٹرگل کری، اتنی بھاگ دوڑ کری، ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. نہیں، در حقیقت کامیابی یہ ہے. آج میں پڑھا رہی تھی سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں کلاس میں. سیدنا عمر فاروق عظیم الشان صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اس لیے میرے بعد کوئی نبی نہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو کہ فاتح شام، فاتح بیت المقدس ہیں، ان کے خیمے میں آتے ہیں. جب ان کے خیمے میں تشریف لے کر آتے ہیں تو وہاں صرف ایک ڈھال اور ایک تلوار ہوتی ہے. کہتے ہیں ابو عبیدہ کچھ ضرورت کا سامان بھی رکھ لیتے خیمے میں، جیسے مشکیزہ ہے، پانی کے برتن ہے، یہ ضروری سامان تھا تو یہ رکھ لیتے. تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ جتنا میں سادہ زندگی بسر کروں گا پر آسائش زندگی کے قریب ہو جاؤں گا. یعنی انہیں یقین تھا کہ اللہ نے میرے لیے جنت، نعمتوں والی جنت جس کا وعدہ قرآن مجید میں کیا ہوا ہے، وہ مجھے مزید جلدی سے ملے گی. میں اس کے اللہ کے قریب مزید ہو جاؤں گا، میرا وقت آ جائے گا، میں جلدی حساب کتاب کے منازل طے کر لوں گا. میں نے یہاں اللہ میاں نعمتیں استعمال نہیں کری. میرے پاس کتنا بڑا عہدہ تھا کہ میں شام اور بیت المقدس کا والی تھا، گورنر تھا، حکمران تھا، لیکن میری زندگی سادہ تھی. تناول کے لیے، مہمان نوازی کے لیے عمر فاروق کے آگے انہوں نے باسی روٹی پانی میں بھگو کے پیش کری، کیونکہ وہ خود بھی یہی کھاتے تھے، ان کی یہی غذا ہوتی تھی. تو کہہ رہے عمر، ان کو یہ کہہ رہے ان کے کھانے کو دیکھ کے شام میں آ کے سب نے اپنے حالات تبدیل کر لیے، لیکن ابو عبیدہ آج بھی تمہارے اندر وہی تواضع اور وہی عاجزی، وہی قناعت، وہی زہد ہے. صحابہ کی سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے ہمارے پاس تو کتنی نعمتیں ہیں، بے شمار لباس ہیں، بے شمار سہولیات ہیں، پھر بھی ہم اللہ کے ناشکر ہیں. یہ مطالعہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہم غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں، سیدھے ٹریک پر آ جائیں. شکر اور صبر، اللہ نے نعمتیں جو دی ہیں ہمیں، ہم ان کو استعمال کریں گے، انہیں ضائع نہیں کریں گے. ایسا نہیں کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے. میں ان کو بچوں کو سمجھا رہی تھی، اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے آپ یہ سمجھیں میں کہ آپ کے پاس بہت ساری چیزیں، اب آپ پھٹے ہوئے لباس میں آ جائیں. نہیں، اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ اللہ نے جو اپنے بندے پر انعام کیا ہے اس کے آثار اپنے بندے پہ دیکھیں. اللہ نے صاحب مال کیا ہے، اچھے لباس میں رہیے، صاف ستھرے رہیے. اگر اللہ نے میسر ہی نہیں کیا تو ہاتھ نہیں پھیلائیے، صبر سے رہیے. یہ ہے صبر و شکر کی کیفیات. جو نعمت میسر ہے الحمدللہ، جو نہیں ہے کوئی بات نہیں، کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی کمپلین نہیں ہے اللہ سے. کذالک النشور پہ بھروسہ رکھیں، ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. دنیا کے اندر معاملات کو ہم نے بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ کرنا ہے. دیکھیں ہم نے پچھلی کلاسز میں بھی یہی چیز دیکھی، یہی سبق پڑھا، یہی حاصل کلام تھا. اللہ کہہ رہے ہیں من کان یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور. من کان یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعا، جو عزت کا طلبگار ہے وہ یہ بات جان لے تمام کی تمام عزت اللہ کے ہاتھ. کفار قریش یہ سمجھتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اگر ہم لے آئے تو جو مکہ کے متولی ہیں، خانہ کعبہ کی طوالت، اس کی نگہبانی، اس کا خیال، اور اس کی وجہ سے جو پورے عرب پر ہماری دھاک بیٹھی ہوئی ہے وہ چلی جائے گی. وہ یہ سمجھ رہے تھے. اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اس بیت اللہ کی وجہ سے تمہیں عزت ملی ہوئی ہے. اسلام کو قبول کر لو گے مزید عزت دار ہو جاؤ گے. عزت جو ہے
در حقیقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سورہ آل عمران میں نا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک، اس میں کیا الفاظ ہیں؟ وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ کے ہاتھ میں عزت ہے اور اللہ ہی کے ہاتھ میں ذلت ہے۔ معیار عزت اور ذلت کا معاشی طور پہ کم اور زیادہ ہونا نہیں ہے، در حقیقت عزت کا معیار اللہ کے آگے فرما بردار ہونے میں ہے۔ جو اللہ کے جتنے قریب ہوگا، جو اللہ کا جتنا پیارا ہوگا، وہ اتنا اللہ کی نگاہ میں عزت دار ہوگا۔ کفار یہ سمجھتے تھے ہم عزت دار ہیں کیونکہ ہمارے پاس بیت اللہ ہے، ان کی سوچ یہ تھی۔ آج کے کافر بھی سمجھتے ہیں ٹیکنالوجی چونکہ ہمارے اختیار میں، اس لیے ہم زیادہ عزت دار ہیں، اس لیے دنیا کی سپر پاور ہم ہیں۔ نہیں، جو اللہ کی سب سے زیادہ سنتا ہے، اللہ کی سب سے زیادہ مانتا ہے، اللہ کے آگے سب سے زیادہ جھکنے والا ہوتا ہے، نیک اعمال میں دوڑ لگانے والا ہوتا ہے، در حقیقت وہی سب سے زیادہ عزت دار ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں۔ پاکیزہ کلمات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ، جس میں توحید کی صداقت کا اعلان اور شرک کا رد ہے، شرک سے بیزاری ہے۔ لا الہ الا اللہ، پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کی تحمید، اللہ کی تقدیس، اللہ کی تکبیر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے والعمل الصالح یرفعہ، فتح القدیر کتاب ہے، اس کے اندر اس کی تفسیر یہ آتی ہے، اگر کوئی شخص قول میں، کلمۃ طیب زبان کا کلمہ ہے، منہ سے ادائیگی ہے، اگر کوئی شخص کلمہ تو طیب ادا کر رہا ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے، اچھے اعمال نہیں ہیں اس کے، تو وہ کلمات اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہیں۔ اللہ کے ہاں وہ کلمہ، وہ الفاظ، وہ اقوال، وہ قول، وہ بات قابل قبول ہے جس کے ساتھ عمل صالح بھی ہو۔ اگر بات ہمیشہ اچھی کی جائے اور پریکٹیکل میدان میں زیرو ہوں تو نمبر زیرو ہی آئیں گے۔ مس میں بہت اچھی ہوں، مس میری تیاری ساری ہے، مس آپ بہت اچھی ہیں، مس ہمیں اچھا کام کرنے چاہیے، ہمیں پیپر اچھے طریقے سے یاد کرنا چاہیے، سب چیزیں اچھی ہونی چاہیے۔ پیپر کیا بلینک، لکھا کچھ بھی نہیں ہے، نمبر ملیں گے؟ نہیں ملیں گے۔ سولو کچھ بھی نہیں کرا، نمازیں ایک بھی نہیں ہیں، جو فرائض تھے، اگر زکوٰۃ فرض تھی ادا نہیں کی، کیا ضرورت ہے ادا کرنے کی؟ یہ دماغ میں تھی۔ جو ہمارے اوپر، اگر ہم خواتین مائیں ہیں، اولاد کی تربیت نہیں کری، نمبر زیرو ہیں۔ لڑکیوں، اگر ہمارے پاس بیٹیاں تھیں، ان کو ہم نے شرم و حیا اور معاملات طہارت کے، پاکیزگی کے، رشتہ داروں سے میل جول کے نہیں سکھائے، نمبر زیرو ہیں۔ بیویاں اپنے شوہروں کی اطاعت گزاری میں وقت نہیں گزارا، نمبر زیرو ہیں۔ مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے، لیکن ایک آپ کو آسان اور سادہ حل بتاتی ہوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کے ساتھ بات چیت میں کڑوے ہو جاتے ہیں، یا کوئی ایسی بات ترش اور تلخ کر دی جاتی ہے جس سے شوہر کا دل خراب ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، اور نظر آ رہا ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ خواتین کو سمجھ نہیں آتی، ہم سب خواتین کو سمجھ آتی ہے۔ پھر تھوڑا ان کے ساتھ، ان کی جو تکلیف پہنچائی ہے، دل آزاری کی ہے ان کے ساتھ، بہت خوش دلی کے ساتھ اور بہت اچھے انداز کے ساتھ ان سے معافی مانگنی چاہیے۔
زندگی میں معاملات، ایسے معاملات، ان کو کبھی بھی طول نہیں دینا چاہیے، ان کو کبھی بھی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ معافی مانگ لینے سے وہ جو دل میں بال آیا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ رہتا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، بچہ بھی ہم سے سوری کرتا ہے، فوراً ہمارا دل نرم ہو جاتا ہے۔ پھر یہ تو اس سے بھی بہت پیارا رشتہ ہوتا ہے جس میں شب و روز کوئی نہ کوئی معاملات ہوتے ہیں۔ اچھا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، وہ میں نے آپ سے بہت غلط طریقے سے، میں معذرت کر رہی ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ آئندہ احتیاط کروں گی، آئندہ ایسے نہیں ہوگا۔ دیکھیں، یہ کلمہ جو ہے نا معافی کا، یہ بڑا پسندیدہ کلمہ ہے اللہ کو، بہت پیارا کلمہ ہے، اور یہ جگہ بنانے والا کلمہ ہے۔ یہ بہت ایک کام کی چیز ہے، اور اپنے اندر ہمیں برداشت پیدا کرنی ہے، کیونکہ ہماری وہ جنت ہے، ہماری وہ جنت ہے۔ کون؟ ہمارا شوہر، ہمارا خاوند۔ اگر ہم اسے راضی نہیں کر سکے تو پھر ہم سب سے زیادہ مسکین اور سب سے زیادہ یوں سمجھیں محتاج ترین خواتین ہیں۔ ہمیں یہ بات سمجھنا ہے، جو ہمارے لیے سرد و گرم برداشت کر رہا ہے، دنیا کو فیس کر رہا ہے، اچھا چلے اگر نہیں بھی کر رہا کسی کا، تب بھی ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم اس کا دل دکھائیں، کیونکہ ہمارے لیے جو شادی شدہ خواتین ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ جس کی عزت کرنی ہے، جس کی قدر کرنی ہے، وہ صرف شوہر ہے۔ عورت کے لیے شادی کے بعد اس کے پیرنٹس نہیں ہوتے، اس کے بچے نہیں ہوتے، اس کا شوہر ہوتا ہے۔ اگر ہم رشتوں کو ان کے مقام پہ رکھیں نا تو ہمارے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے، سہولت والی ہو جاتی ہے۔ اگر وہ کوئی ایسی بات کا مطالبہ ہم سے کرتا ہے جس سے ہمارا دل نہیں راضی لیکن اللہ راضی ہے، یعنی وہ اللہ کی بات بتا رہے ہیں، تو ہمیں اللہ کے لیے اس پہ راضی ہونا ہے، کیونکہ ہمیں سمجھنا ہے اس چیز کو کہ ہم نے کوئی ہمیشہ تو یہاں نہیں رہنا، ہم ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ جب ہم کوئی کام اللہ کے لیے کرتے ہیں نا، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو اللہ ہمارے لیے اس میں راحت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو، اپنی بندی کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ماں، نبی علیہ السلام کی پیاری زوجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ساری باتیں مردوں کے لیے اتارتا ہے قرآن مجید میں، ہم خواتین کے لیے تو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والی آیت اتار دی۔ حالانکہ دیکھیں، عرب کا ایک طریقہ کار ہے، قاعدہ قانون ہے، اس زبان کا ایک اسلوب ہے، ہر زبان کے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں، کہ جو بات اگر مذکر صیغے میں کی جائے وہ اس میں خواتین خود بخود شامل ہوتی ہیں۔ جیسے قرآن یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو کہتا ہے، تو اے ایمان والو، اے ایمان والو، یہ ہے تمام مذکر صیغے، اس میں خواتین بھی شامل ہیں۔ جو احکامات یا ایھا الذین آمنو میں مردوں کے لیے، وہی عورتوں کے لیے بھی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے چونکہ خواتین کے اندر یہ چیز رکھی ہے، ایک طبیعت رکھی ہے کہ وہ ایک خصوصی توجہ چاہتی ہیں، تو اللہ نے اس توجہ کو فراموش نہیں کیا، اللہ نے فوراً ان کا دل رکھا اور اللہ نے یہ احکام اتار دیا قرآن مجید کے اندر۔ یعنی وہ صیغے جو صرف خواتین کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ بھی استعمال کرے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر۔ تو اللہ رب العزت جب ہم اپنے شوہروں کے لیے، اپنے خاوند کے لیے اپنے دل کو بڑھا کریں گے اور ان کی راحت کا سامان کریں گے اور ان کی دل آزاری سے بچیں گے، تو اللہ رب العزت ضرور ہمارے لیے ایسا معاملہ کریں گے آخرت میں جس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔
اور ہمیں یہی تو چاہیے، اور کیا چاہیے؟ نجات بھی ہماری اسی چیز میں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے صالح اعمال کیے تو تمہارے صالح اقوال قبول ہوں گے۔ صالح اقوال کہتے رہو گے، طیب باتیں کہتے رہو گے، اور ساتھ ساتھ اچھے اعمال کرو گے، تو یہ ایک دوسرے کو مضبوط کریں گے، تمہارے اجر کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، وہ لوگ جو بری چالیں چلتے ہیں، کسی کے خلاف کوئی تدبیر کرنا خفیہ طریقے سے، سیکرٹ انداز میں، کہ کسی طریقے سے اس کو میں نے نیچا دکھانا ہے، کوئی ایسی تدبیر کرنا، کوئی ایسی سازش کرنا، یہ مکر کہلاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنا، یہ مکر کہلاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کسی قسم کی کوئی گستاخی کرنا مکر کہلاتا ہے۔ ریاکاری کرنا مکر کہلاتا ہے۔ ریاکاری کیا چیز ہے؟ دکھلاوا، دکھلاوے کے لیے اچھا لباس، دکھلاوے کے لیے نماز، دکھلاوے کے لیے نیکی، یہ شرک ہے، مکر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، جو لوگ برے کام کرتے ہیں، بری چالیں چلتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ دارالندوہ میں سب سے برا کام کیا ہوا؟ دارالندوہ ایک پارلیمنٹ تھی، ایک میٹنگ روم تھا کفار قریش کا، جس میں انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کی سازشیں رچائی تھیں، اور اللہ رب العزت نے ان کی سازش کو ان کے منہ پر ہی ناکام کیا۔ وہ گھیرے میں رکھے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے گھیرے میں سے نکالا، ان کو دکھائی بھی نہیں دیا، ان کی تدبیریں انہی کے منہ پہ مار دی گئیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ، ان کی چال انہی کے اوپر آ کر ان کو برباد کرنے والی ہے۔ کیا ہوا؟ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں رچائیں، بہت تدبیریں کریں، کسی طریقے سے پہلے تو ظلم و ستم کے پہاڑ انہوں نے صحابہ کرام پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے، انتہائی۔ شیب ابی طالب کا واقعہ مشہور ہے کہ 3 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھاٹی میں محصور کر کے رکھا، کھانے پینے کسی قسم کے لین دین، کاروبار حیات ان پر تنگ کر دی گئی۔ اور جب شیب ابی طالب کے اندر آخری سال تھا، تیسرا سال تھا، اسی سال ہماری والدہ ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد فوت ہو گئیں، اور آپ کے چچا جو آپ کی بہت زیادہ ان کو بچایا کرتے تھے، وہ بھی فوت ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غمگین تھے، یہ چالیں چل رہے ہیں، صحابہ کرام کو جو ان کی پکڑ میں آتا ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی سازشیں کری، پھر اس کے بعد جنگیں ہوئیں، پھر بالآخر کیا ہوا؟ اللہ نے ان کا تھپڑ انہی کے منہ پہ مارا۔ کیسے؟ بیت رضوان کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے پر آئے تھے، صحابہ کرام آئے تھے، 1400 صحابہ کرام، ان کو روک دیا گیا، بیت اللہ کی زیارت نہیں کرنے دی گئی، بیت اللہ کے صحیح حقداروں کو، اللہ کے فرما برداروں کو روک دیا گیا اللہ کے گھر جانے سے۔ اس وقت انہوں نے ایک معاہدہ کرا، کس قدر خطرناک اس معاہدے کا ایک نقطہ ہے کہ کافر کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی شخص مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا تو آپ اسے ریٹرن کر دیں گے، اور اگر آپ کا کوئی مسلمان دوبارہ مرتد ہو جائے گا اور ہمارے دین پر آ جائے گا، ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے ان کی شرط اور یہ نقطہ بھی مان لیا، حالانکہ عمر فاروق بے چین ہو رہے تھے، اللہ کے نبی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں مان لی۔ کیا ہوا؟ بیت رضوان کے بعد مکہ فتح ہو گیا۔ بالآخر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاتح کی حیثیت سے مکہ میں آئے۔ اللہ نے یہ بات یہاں بیان کری وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ، ان کے مکر، ان کی تدبیریں، ان کی چالیں انہی کو تباہ و برباد کر دیں گی۔ تو آج موجودہ آپ دور میں آ جائیے، معاملات مسلمانوں کے کیسے ہیں، کتنی بے دردی سے، بے رحمی کے ساتھ مسلمانوں کے بچوں کا، ان کی خواتین کا قتل عام کیا جا رہا ہے پورے دنیا کے اندر، جگہ جگہ۔
کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی حکمران ایسا نہیں ہے، کوئی صوبہ سالار ایسا نہیں ہے کہ جو کہ امت محمدیہ کی باغ دوڑ سنبھالنے والا. لیکن پس پردہ اللہ کے چند بندے موجود ہیں. کبھی بھی زمین اللہ کے بندوں سے خالی نہیں رہی. بظاہر نظر نہیں آتے، ہمیں معلوم نہیں ہے وہ اللہ کے بندے کون ہیں. اللہ ان کی مدد کر رہا ہے. آج بھی اللہ کی سرزمین پر اللہ کے بندوں کی مدد ہوتی ہے، ان کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا. اللہ مظلوموں کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا، کیونکہ اللہ سب کا حامی بھی ہے اور نگہبان بھی ہے. اللہ خالق ہے، اللہ ودود ہے. ودود کیا ہے؟ اللہ کی کون سی صفت ہے؟ انتہائی محبت اور شفقت کرنے والا. اللہ سے اللہ کا نام، اللہ کی صفت الودود کے نام سے دعا کیا کریں. انتہائی محبت اور شفقت کرنے والا یا ودود. اللہ کہہ رہے ہیں آگے، واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير. یہ چیپٹر انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں اس کو ڈیفائن کریں گے کہ کیا اللہ رب العزت اس میں کہہ رہے ہیں. یہاں پر اللہ رب العزت انسان کی تخلیق کا ذکر کرنے جا رہے ہیں. یعنی اگلی کلاس ہماری انسان کی تخلیق، کیسے اللہ نے انسان کو بنایا، کس چیز سے بنایا انسان کو، اور انسان کرتا کیا جا رہا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.